وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران صوبے بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب نے جامع ہدایات جاری کر دی ہیں۔ رمضان المبارک کے آمد کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ ماہ مقدس میں عوام کے جان و مال کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ نئے سیکیورٹی پلان کے تحت مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر عبادت گاہوں پر اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ حساس مقامات پر نماز جمعہ اور تراویح کے اجتماعات کے لیے 3 تہوں پر مشتمل خصوصی سیکیورٹی اور خاردار تاریں لگائی جائیں گی۔ بازاروں اور رش والے عوامی مقامات پر بھی پولیس کے گشت اور چیکنگ کے عمل کو مزید تیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مریم نواز نے پولیس حکام کو ہدایت کی ہے کہ عبادت گاہوں کے گرد و نواح میں سرچ آپریشنز جاری رکھے جائیں اور داخلی اور خارجی راستوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ انہوں نے انتظامیہ کو حکم دیا کہ تمام بڑے اجتماعات والے مقامات پر واک تھرو گیٹس اور CCTV کیمروں کی فعالیت کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے تاکہ شہری پرامن ماحول میں عبادات کر سکیں۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں رینجرز نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے مطلوب دہشت گرد دوست محمد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم طویل عرصے سے سنگین وارداتوں میں ملوث رہنے کے بعد کراچی میں روپوش تھا۔ کراچی میں رینجرز نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ گلستان جوہر میں خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائی کے دوران باجوڑ سے تعلق رکھنے والے فتنۃ الخوارج کے خطرناک دہشت گرد دوست محمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم خیبر پختونخوا میں حکومتی عہدیداروں پر حملوں اور دہشت گردی کے متعدد دفعات کے تحت مطلوب تھا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزم نے 2020 میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر نواگئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اور سرکاری مشینری کو آگ لگانے کی وارداتوں میں بھی ملوث رہا۔ ملزم کے خلاف CTD مالاکنڈ میں مقدمہ درج تھا، جس کے بعد وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے کراچی آ کر روپوش ہو گیا تھا۔ تفتیش کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ ملزم اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کراچی کے حساس مقامات پر دہشت گردی کی نئی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ رینجرز حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے باقی ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ شہر میں کسی بھی تخریب کاری کے خطرے کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ غزہ میں جاری جنگ اور تباہی کے سائے میں فلسطینیوں نے رمضان المبارک کا آغاز انتہائی پروقار مگر کربناک انداز میں کیا ہے۔ کھنڈرات میں سجی افطار کی میزیں ان کی غیر متزلزل ایمان اور حوصلے کی داستان سنا رہی ہیں۔ غزہ میں رمضان المبارک کا پہلا دن غم اور حوصلے کی ایک عجیب تصویر پیش کر رہا ہے۔ غزہ سٹی میں فلسطینی خاندانوں نے اپنے تباہ شدہ گھروں کے ملبے کے درمیان اجتماعی افطار کا اہتمام کیا۔ کھنڈرات کے بیچ لمبی میزیں سجائی گئیں جہاں فضا مذہبی نغموں سے گونجتی رہی۔ مقامی رہائشی محمد الدادا کا کہنا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر ملبے پر افطار کیا تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمارا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ دوسری جانب المواسی کے علاقے میں لاکھوں بے گھر فلسطینی خیموں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 11 بچوں کے والد ولید الزملی نے روتے ہوئے بتایا کہ اس سال رمضان خوشیوں کے بغیر آیا ہے۔ جنگ سے پہلے دسترخوان مٹھائیوں سے سجے ہوتے تھے مگر آج پہلی افطار کے لیے انہیں فلاحی کچن سے ملنے والے کھانے پر گزارا کرنا پڑا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اب تک 72,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ امداد کی محدود فراہمی اور قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے گوشت اور مرغی جیسی بنیادی ضرورت کو خواب بنا دیا ہے۔ ان تمام تر سختیوں کے باوجود غزہ کے باسیوں کی دعائیں اور یکجہتی یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ اپنی زمین اور ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان کے اوپنر صاحبزادہ فرحان نے ICC مینز T20 ورلڈ کپ 2026 میں نمیبیا کے خلاف ناقابل شکست سنچری داغ کر کے تاریخ رقم کر دی ہے۔ سنہالی اسپورٹس کلب گراؤنڈ میں کھیلی گئی اس اننگز نے انہیں پاکستان کے چند بڑے ناموں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بڑی اور خوش کن خبر ہے۔ اوپنر صاحبزادہ فرحان نے T20 ورلڈ کپ 2026 میں نمیبیا کے خلاف برق رفتار سنچری سکور کر کے سب کے دل جیت لیے ہیں۔ کولمبو کے سنہالی اسپورٹس کلب گراؤنڈ میں فرحان نے 58 گیندوں پر 100 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جس میں 11 چوکے اور 4 بلند و بالا چھکے شامل تھے۔ یہ صاحبزادہ فرحان کے انٹرنیشنل کیریئر کی پہلی سنچری ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ احمد شہزاد کے بعد T20 ورلڈ کپ میں سنچری بنانے والے دوسرے پاکستانی بلے باز بن گئے ہیں۔
मजमूई तौर पर वो दुनिया के 13वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के स्टेज पर ये संगे मील अबूर किया है। वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस जैसे बल्लेबाजों के उस मखसूस क्लब का हिस्सा बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मुख्तसर फॉर्मेट में सेंचुरियां बनाई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस शानदार कारकर्दगी पर फरहान को खुसूसी मुबारकबाद दी, जबकि सोशल मीडिया पर क्रिकेट शायकीन इनकी बैटिंग के सहर में मुब्तला नजर आए हैं। इस जीत और फरहान की फॉर्म ने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप मुहिम में नई रूह फूंक दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ ने बानी पीटीआई की मुमकिना डील के हवाले से मीडिया पर गर्दिश करने वाली तमाम खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की रियायत या मफाहमत का कोई इम्कान नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बानी पीटीआई की रिहाई या बैरून मुल्क मुंतकिली के हवाले से डील या उनकी खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि उनके हवाले से ना कोई डील है और ना ही कोई ढील। अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता हैं और उन्हें किसी भी किस्म की रियायत देना कानून की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने हालिया दिनों में बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ और तिबी मुआयने का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सेहत का ख्याल रख रही है, लेकिन उसे डील का रंग देना गलत फैसला है। वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन और मीडिया को मशवरा दिया कि कैदियों की सेहत के मामले पर सियासत से गुरेज किया जाए। उन्होंने दोहराया कि डील की खबरें मनगढ़ंत हैं और हुकूमत सिर्फ अदालती फैसलों पर और कानून की पासदारी पर यकीन रखती है। किसी भी मुजरिम को सियासी बुनियादों पर रियायत नहीं दी जाएगी। कराची के इलाके सोल्जर बाजार नंबर 3 में एक रिहायशी इमारत में गैस लीकेज के बायस होने वाले होलनाक धमाके ने पूरे इलाके को लर्जा दिया है। धमाके की शिद्दत इस कदर थी कि 2 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा जमीन बोस हो गया, जिसके नतीजे में जानी नुकसान में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस होने वाले धमाके ने क़यामत सुगरा बर्पा कर दी है। 2 मंजिला रिहायशी इमारत के गिरने से अब तक 6 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है, जिनकी लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वाक़े में 12 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर नसरुल्लाह अब्बासी के मुताबिक सिलेंडर धमाका इस कदर शदीद था कि इमारत का ढांचा उसे बर्दाश्त न कर सका और पल भर में मलबे का ढेर बन गया। इलाके की तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू टीमों को भारी मशीनरी लाने और इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मलबे तले मजीद 2 अफराद के दबे होने का खदशा है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया का कहना है कि पहली तरजीह मलबे तले दबे अफराद को बहिफाजत निकालना है। इलाके में गैस की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई है और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है।